اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا غیر متزلزل عقیدہ اور غیر متزلزل ایمان اس بات کے اوپر کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضور کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جو شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ بدبخت جو اس کے دعوے کی تصدیق کریں، دونوں مرتد ہیں، دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور ان کے لیے وہی سزا ہے جو اسلام نے مرتد کے لیے مقرر کی ہوئی ہے، یعنی ان کی گردن کو، ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اور اس کی مثال سب سے پہلے ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول اور فعل سے ملتی ہے کہ جب مسلمہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کے خلاف لشکر کشی کی، اور تب چین کا سانس لیا جب جا کے اس جھوٹے نبی کو واصل جہنم کیا اور فنار کر دیا۔ اگرچہ اس جہاد میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بھی شہید ہوئے، جن میں سینکڑوں ماہر قسم کے حفاظ، سینکڑوں ماہر قسم کے قاری اور جلیل القدر اور جلیل المرتبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی شامل تھے۔ اب اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے اندر ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولاکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ اب جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے یا آپ کے بعد کسی اور کو نبی مانے تو گویا وہ شخص اللہ رب العزت کے ارشاد کی تکذیب کر رہا ہے، اور جو کوئی اللہ رب العزت کے ارشاد کو جھٹلاتا ہے تو اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ وہ بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا، دائرہ اسلام سے ایسا شخص فوراً خارج ہو جاتا ہے۔ اب ختم کا معنی خاتم النبیین بہت سے معنی ہیں، اور جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عربی کی عبارات کو سمجھنے کے لیے اور معانی کی تلاش کے لیے عربی لغات کی طرف رجوع کرنا وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک مشہور لغت لسان العرب ہے، وہ ختم کا معنی لکھتے ہیں مور لگانا، اور جس چیز کے اوپر مور لگا دی جائے اس کو مختوم کہتے ہیں، اور مبالغے کے طور پہ اس کو مختم بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور معنی بھی ہے کہ کسی چیز کو اس طرح ڈانپ دینا، اتنی مضبوطی سے کسی چیز کو بند کر دینا کہ اس میں باہر سے کسی چیز کے اندر داخلے کا امکان ہی باقی نہ رہے، اس کو ختم کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں خلفاء، امراء، سلاطین وغیرہ اپنے خطوط جب لکھا کرتے تھے تو بعد میں ان کو کسی کاغذ سے، کسی تھیلی سے ڈانپ لینے کے بعد ان کے اوپر سٹیمپ لگا دیا کرتے تھے، مور لگا دیا کرتے تھے۔ اب جب اس خط کو سر بمور کر دیا جاتا تو اب کوئی بندہ بھی اس خط میں اس بادشاہ کے، اس امراء کے جو خطوط تھے، جو احکامات تھے، ان میں تغیر اور تبدل نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تغیر اور تبدل کرنا چاہے تو اس کا ایک ہی طریقہ تھا، اس کو مور توڑنی پڑتی۔ جب وہ مور توڑ دیتا تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ بادشاہ کے فرمان میں کوئی رد و بدل، کوئی تغیر، کوئی تبدل کر دیا گیا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس طرح کرتا احکام سلطانی میں تو اس کے اوپر احکام سلطانی میں تغیر و تبدل اور امانت میں خیانت کرنے کے سنگین الزامات جب لگ جاتے، ثابت ہو جاتے، تو اس کو کڑی سے کڑی اور سخت سے سخت سزائیں دی جاتی کہ اس نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی ہے، اس نے بادشاہ کے احکام کو تھے کچھ اور بنانے کی کچھ اور لوگوں کے سامنے کچھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔
اسی طرح اگر ہم احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تو احادیث نبویہ اس سلسلے میں بڑی کلیئر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ۔ یہ متفقن علیہ حدیث طیبہ جو بخاری کے اندر بھی موجود ہے، جو مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے جس نے ایک خوبصورت عمارت تعمیر کی۔ اس نے بڑی خوبصورت، حسین و جمیل، بڑا روپیہ پیسہ خرچ کر کے ایک عمارت تعمیر کی، لیکن اس نے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب جب لوگ اس عمارت کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے حسن و جمال کا نظارہ کرتے ہیں، تو لوگ اس کی خوبصورتی کے اوپر بڑے حیران ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی کہنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کاش اس جگہ بھی اس مالک نے کوئی اینٹ رکھ دی ہوتی تاکہ یہ عمارت کمپلیٹ ہو جاتی، مکمل ہو جاتی۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ اگر آپ اس حدیث پاک میں غور کریں تو آپ کو بلاغت نبوی کے اعجاز کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ جب ایک عمارت مکمل ہو جائے تو کوئی ماہر سے ماہر مستری، ماہر سے ماہر کاریگر، ماہر سے ماہر انجینئر بھی پھر اس میں ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اضافے کی ایک ہی صورت ہے کہ ایک اینٹ کو توڑ کے باہر نکالا جائے اور پھر اس میں دوسری اینٹ فٹ کی جائے، اور جب یہ کام کیا جائے تو پھر تو آپ اس عمارت میں اینٹ لگا سکتے ہیں، ورنہ اور کسی صورت میں آپ اس کے اندر کوئی نئی اینٹ ڈال نہیں سکتے، لگا نہیں سکتے۔ جب اللہ نے ایک عمارت کو ہی مکمل کر دیا، جب اللہ نے نبوت کا جو دروازہ تھا اس کو ہی بند کر دیا، تو آج یا کل یا تعصب قیامت جو بھی دعویٰ کرے گا قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، وہ بندہ مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر، اور اس کی سزا واجب القتل ہے۔ اب یہ حدیث اتنی جامع ہے، اتنی ایمان افروز ہے کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اور دوسری حدیث طیبہ جو مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر ہے ختم نبوت کے حوالے سے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ فرماتے ہیں قال فضلت علی الانبیاء بست، حضور فرماتے ہیں پہلے انبیاء کے اوپر مجھے اللہ نے 6 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ اوتیت جوامع القلم، اللہ نے مجھے جامع کلمے عطا فرمائے ہیں، یعنی گفتگو مختصر ہوتی ہے لیکن اس کے اندر اسرار، اس کے اندر رموز، اس کے اندر معنی کا ایک تلاطم موجزن ہوتا ہے، گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرما دی ہے۔ میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن میری تلوار کے نیچے آنے سے وہ اس طرح اپنے آپ کو خوفزدہ محسوس کر رہا ہوتا ہے گویا کہ میری تلوار اس کی گردن کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمْ، اللہ نے غنیمتوں کو میرے لیے حلال کر دیے۔ سورہ انفال کے اندر اللہ نے سارے ایسے بکرے مال غنیمت کے حوالے سے وہ تقسیم کے وہ سارے بیان فرما دیے ہیں، حالانکہ پہلی امتوں کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا۔ اگلی بات وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ نے ساری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے اور طہارت اور پاکی حاصل کرنے کی وہ چیز بنا دیا ہے۔ یعنی اگر ایک مسلمان کے لیے اگر آج نماز کا وقت ہو گیا، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کا، تو یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سینکڑوں میل دور سفر طے کر کے جائے، لکو دک صحرا پار کرے اور جا کے مسجد میں نماز ادا کرے تو اس کی نماز ہوگی، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ خواہ وہ لکو دک صحرا میں ہے، خواہ وہ جہاز کے اندر اڑ رہا ہے، خواہ وہ ٹرین میں سفر کر رہا ہے، جہاں بھی اس کو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی اذانیں دل نشیں سنائی دے، وہیں پہ وہ قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہو جائے۔ ہر جگہ اللہ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد بنا دی ہے۔ اور طہورا، اور اگر پانی نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، غسل کی حاجت ہے، وضو کی حاجت ہے، تو اسی زمین سے تیمم کر لے تو یہ تیمم اس بندے کے لیے پاکی کا ذریعہ بن جائے گا۔
وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ کافۃ، اللہ نے تمام مخلوقات کے لیے 18,000 سے زائد اللہ کی مخلوقات ساروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور اللہ نے نبوت کو میرے اوپر ختم فرما دیا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصائص کبریٰ کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے مروی آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے پاس کتاب تھی جس کو میں نے بعد آل کتاب سے پایا، یعنی تورات کے کچھ صفحے تھے جو آل کتاب کے پاس موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق نے لے لیے، ان کو پڑھا، اور اسی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال والذی نفسی بیدہ لو ان موسیٰ کان حیا اليوم ما وسعہ الا ان یتبعنی، حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر آج موسیٰ بھی عمر زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کرنی پڑتی، میری شریعت کے مطابق چلنا پڑتا۔ پہلی جو شریعتیں تھیں، پہلی جو کتابیں تھیں، اب وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اب جو میری شریعت آ گئی ہے تو اب پہلی کتابوں کی ضرورت باقی ہے، عمر نہیں رہی، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیج دیا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث جو معجم الکبیر کے اندر موجود ہے، نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام زید بن خارجہ تھا، وہ ایک دن ایک مدینے کی گلی میں سے چل رہے تھے، اچانک دورہ پڑا اور اچانک زمین کے اوپر گرے، اور اچانک زمین کے اوپر گرنے سے ہی ان کی وفات ہو گئی۔ اب جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے جنازے کو اٹھایا گیا اور ان کے گھر میں لایا گیا۔ اجتمع نسوۃ من الانصار یصرخن حولہ، تو انصار کی عورتیں ان کے گرد اکٹھی ہو گئیں اور چیخنے چلانے لگیں۔ اب کیونکہ ناگہانی موت تھی تو صدمہ بھی زیادہ تھا۔ سامعوا صوتا من تحت الکساء، فرماتے ہیں جس وقت وہ بولنے لگیں، جس وقت وہ چیخنے چلانے لگیں، زور کے وقت یہ صحابی رسول فوت ہوئے تھے اور ٹائم اب مغرب اور عشاء کے درمیان کو ہو گیا تھا کہ اچانک اس چادر کے نیچے سے ان عورتوں نے ایک آواز سنی۔ وہ آواز کیا تھی؟ انصتو انصتو، اے عورتوں خاموش ہو جاؤ، اے عورتوں خاموش ہو جاؤ۔ فحسروا علی وجہہ، حضرت زید کے چہرے سے جب اس چادر کو پیچھے ہٹایا گیا تو کیا دیکھا گیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں، ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ کیا کہتے ہیں؟ نعرے کیا لگا رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، نبی امی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کان ذالک فی الکتاب الاول، یہی پہلی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اب جب فوت بھی ہو گئے، لوگوں نے ان کی زبان سے نعرے بھی سنے، تو وہ نعرے بھی کس چیز کے تھے؟ وہ نعرے بھی تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد زندہ باد کے نعرے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث طیبہ جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، وہ حدیث طیبہ یہود کی تھی، کیونکہ یہود یہ اہل کتاب میں سے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے پیارے نبی جب آخری زمانہ آئے گا تو جلوہ گر ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی اس کے راویاں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خیبر کے یہود نے اہل غطفان سے لڑائی کی، تو اب لڑائی میں غطفان والوں کا جو پلہ تھا وہ بھاری ہو گیا اور جو خیبر کے یہودی تھے وہ بھاگ کے شکست کھا گئے۔ تو پھر یہ واپس آئے اپنی کتاب لے کے اور انہوں نے ایک دعا کی۔ دعا کیا تھی؟ اللہم انا نسألک بحق محمد النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان الا نصرتنا علیہم، اے اللہ ہم تجھ سے نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا کرتے ہیں جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ آخری زمانے میں ان کو تو ہمارے لیے بھیجے گا۔ ہم تجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے مگر ایک ہی چیز کہ اللہ تو نبی براق کے صدقے ہماری مدد فرما دے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب بھی یہودی حملہ کرتے تھے یہ دعا مانگتے تھے
تو اس دعا کی تاثیر سے، نام مصطفیٰ کی برکت سے، ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے خیبر کے یہودیوں کو غطفان کے اوپر فتح عطا فرما دی۔ اب امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب مشہور مفسرین جن میں علامہ سید محمود آلوسی جو 1270 ہجری میں فوت ہوئے، روح المعانی کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ایسا عقیدہ ہے جس کی تصریح خود قرآن و سنت نے کی ہے، جس پر امت کا اجماع ہے۔ پس جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر اس نے توبہ نہ کی اور اس دعوے پر مصر رہا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح علامہ ابن احیان اندلسی جو کہ متوفی ہیں 745 ہجری، اپنی تفسیر بیر محیط میں رقم تراز ہیں، آپ فرماتے ہیں یعنی جس شخص کا یہ نظریہ ہو کہ نبوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا اسے اب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، یا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ولی نبی سے افضل ہے، وہ زندیق ہے اور واجب القتل ہے۔ اور آج تک جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مسلمانوں نے ان کو قتل کیا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک فقیر تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ مالکہ کے اندر کیا، تو اندلس کے بادشاہ نے غرناطہ میں اس فقیر کا سر قلم کروا دیا اور اس کی لاش کو سولی کے اوپر لٹکا دیا، یہاں تک کہ اس کا گوشت بھی گل گل کے سڑ سڑ کے گر گیا اور یہ بدبودار فنار ہو گیا۔ اب یہ مذکورہ بالا جتنی بھی حدیثیں، قرآن کریم کی آیات اور مفسرین کی جو رائے تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس سے اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، ہر زمانے کے علماء کا، ہر زمانے کے مسلمانوں کا، کہ حضور خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی بھی نبی دنیا میں تشریف نہیں لا سکتا، اور جو بندہ اس عقیدے کو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا اسلام نے قتل قابل گردن زدنی رکھی ہے۔ تو اللہ پاک اس عقیدے کی حفاظت کرنے کی، اس کے اوپر پیراداری کرنے کی تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔